کیا آپ جانتے ہیں بکری بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے کے باپ کو قتل کیوں کرتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر ماں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچہ دینے کے بعد نر مکڑی کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب وہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ ہے اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے عنکبوت۔ عنکبوت اردو میں مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا کہ سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ اسی صورت میں اللہ پاک نے اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے محبوب کو شریک کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مانو، میرے ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی۔ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتا ہے، اور اللہ اسی لیے اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم بھی دیا۔ انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتا ہے مگر اس کے گھر کی کمزوری یعنی مغوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر ہے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقفیت ہو گئی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتا یعنی مکڑی کے گھریلو کمزوریوں اور دشمنیوں سے واقف ہوتا تو اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام اس بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا، حالانکہ اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنے کے بارے میں ہے۔ سورت کا ابتدا یوں ہے: کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق؟ در حقیقت فتنہ، سازشیں، آزمائشیں بھی مکڑی کے جال کی طرح پوشیدہ ہیں۔ انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا دور بھی فتنوں سے بھرپور دور ہے۔ ہر چیز جھوٹ ہے، ہر چیز دھوکہ ہے، ہر طرف ملاوٹ اور بناوٹ ہے۔ اس دور فتین میں جو فتنوں میں پھنس گیا بس وہ گیا۔ حدیث مبارکہ سے فتنوں کا علم حاصل کر کے ان کو سمجھیں اور پہچانیں۔ اللہ پاک سب کو علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔